نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی۔ سوشل میڈیا کا جہاں فائدہ ہے اس سے زیادہ اس کا نقصان ہے سوشل میڈیا کا، کیونکہ ہر ایک کو کھلے بولنے کی اجازت ہے، جس کے جو منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور اسپیشلی جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس وقت سے یہود و نصارہ نے جو اپنے ایجنٹ پاکستان میں چھوڑے ہیں، قادیانیوں نے جو ایجنٹ چھوڑے ہیں، روافظ نے جو ایجنٹ چھوڑے ہیں، وہ بڑے برے طریقے سے پاکستان کس طریقے سے گھرا ہوا ہے اس وقت مشکلات میں، سب جانتے ہیں۔ آپ یہ کلپ سنیں، میں اس کے بعد اس کے اوپر اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ واحد دور گزر رہا ہے جس میں اسلام کے اندر جتنی بھی دو نمبری ہے وہ اسلام کے نام پہ جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے ہم۔ اس لیے مجھے تزکیہ نفس والوں سے چڑ ہے کہ تم چپ کر کے اپنی کٹیاں میں بیٹھو نا، نظام والے بندے مائکروفون پہ آتے ہوتے ہیں، تم کیا کرنے آ رہے ہو لیکچر دینے؟ صوفی صاحب آپ بھاگیں، آپ جائیں اپنی تزکیہ نفس کریں۔ یہ لوگوں کو انفلوئنس کرنا تو نظام کی تیاری ہے۔ کیا بتانا شروع ہو گئے کہ آپ اپنی کٹیاں کھول لیں، سارے پیر بن جائیں، 25 کروڑ خانقاہیں کھل جائیں، 25 کروڑ گدی نشین یہاں بیٹھے ہوئے۔ That's the difference۔ یہ اس کے لیے ایک سپیریئر سائیکالوجی پہ آنا بہت ضروری ہے۔ سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کی نہیں سنتی، سپیریئر ہے وہ صرف اللہ کی سنتی۔ کوئی بھی سامنے ہے، ماں ہے، باپ ہے، پروفیسر، مولوی صاحب، جواد شریف، عمران خان، پاکستان آرمی، انڈین آرمی، امریکن آرمی، جو بائیڈن، سب بھائی جان بات سنیں۔ کیا آپ اللہ کے اسٹینسل پہ پورا اتر رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں تو اللہ حافظ، آپ کے خلاف میں خود آرمی ہوں۔ جی آپ نے دیکھ لیا یہ کلپ۔ دیکھیں اس کلپ کے، یہ 3 منٹ کا کلپ ہے۔ مجھے کل اس کی ساحل ادیم کی کوئی ہے، اس کا فالوور ہوگا یا اس کے جو جتنے بھی چمچے ہیں، اس نے مجھے ایک میسج کیا اور اس میں کہا کہ جی بڑے مشہور آدمی کی آپ بات یہ ہے کہ کوئی مشہور نہیں ہوتا، بات علم کی ہے۔ آپ کے ساحل ادیم کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس نے بھی کیا کہا کہ یہ واحد دور گزر رہا ہے جس میں اسلام کے اندر جتنی بھی 2 نمبریاں ہیں وہ اسلام کے نام پر ہم نے جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ اسلام میں جتنی بھی 2 نمبریاں ہیں وہ ہم اب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ان کو رہنا چاہیے۔ آپ کو اپنے ان الفاظ کی، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کو گریوٹی کا پتہ ہے جو اس کے اندر آپ نے ڈالی ہے۔ اسلام کے اندر جتنی مطلب ہے کہ اسلام 2 نمبر دین ہے اور ہم اس 2 نمبری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ جبکہ اسلام کے اندر جو 2 نمبریاں ہیں نا ساحل ادیم صاحب، وہ آپ جیسے لوگ لے کر آئے ہیں، ٹائی باندھ کر، سوٹ پہن کر، لوگوں کی نماز قضا کروا کر۔ آپ کے ہی اسٹیج پر بندہ کھڑا ہوا تھا جس نے کہا تھا کہ ساحل صاحب آپ نے ہماری نماز قضا کروا دی ہے۔ کیوں آپ نے ان کی نماز کیوں قضا کروائی؟ آپ کا اس نے کہا کہ آپ کا تقریر ضروری نہیں تھی، آپ کی اسپیچ ضروری نہیں تھی، آپ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آپ تو یو آر ڈی موٹیویشنل اسپیکرز، یو آر ڈی موٹیویٹنگ یوتھ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی سائیکالوجی کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کیا چیز کس طرح رکھی گئی ہے۔ یہ آپ کا جملہ غلط تھا جس نے اسلام کو غلط طریقے سے آگے کیا ہے۔ میں اس کی تصحیح ابھی نہیں کروں گا، میں آگے چلتا ہوں۔ اس لیے فوراً اس کے بعد کیا کہ اس لیے مجھے تزکیہ نفس والوں سے چڑ ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کو تزکیہ نفس والوں سے چڑ ہے؟ آپ نے قرآن کی اس آیات کی توہین کی ہے جس کے اوپر اسلام کا پورا نظام قائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی، نفسیات کہتے ہیں اس کو عربک میں، اور پھر اردو میں بھی یہ لفظ آ گیا، جس کا تعلق انسان کے انر سیلف سے ہے، جس کا تعلق انسان کے اڈ سے ہے، جس کا تعلق انسان کی ایگو سے ہے۔ ایگو، اڈ، ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کا جو نظام ہے اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ تزکیہ۔ مجھے تزکیے والوں سے چڑ ہے۔ بھائی آپ کو تزکیے والوں سے چڑ ہو، خدا کرے آپ پھٹ جائیں تزکیے والوں کے چڑ سے، آپ پھٹ جائیں غصے میں، آپ کی کھوپڑی اڑ جائے غصے میں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، سو what should we do for you? Listen to me, Mr. Sahil Adeem, you are nothing, you are nobody.
Got my point? Now let's proceed further. آل عمران آیت نمبر 164, سورہ بقرہ آیت نمبر 129, سورۃ البقرہ آیت نمبر 151, سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے بے شک تحقیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. کیوں کہ وہ جاہل تھے, ان کو وہ تلاوت آیات سنا کر ان کو جہالت ختم کر رہے ہیں, ان کو پریپیئر کر رہے ہیں. حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم preparing the people for what? For تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ ان کو پاک کر رہے ہیں. پہلے بتایا شرک کیا ہے, شرک بتا دیا, اس کے بعد اب اس شرک سے دل کو پاک کر رہے ہیں, ان کے دلوں کو عقائد فاسدہ سے پاک کر رہے ہیں, ان کے دلوں کو اشتغال بغیر اللہ, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا, اللہ کا ذکر کرنا ہے, راتوں کو اٹھنا ہے, دل کو ذکر کرنا ہے. دل, وہ کہتے ہیں دل دست بکار دل بیار, ہاتھ کام میں لگا اور دل جو ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. ٹھیک ہے نا. یہ ہے وَنَفُوسُهُمْ عَنِ الرَّذَائِلِ, اور جو نفس میں رذالتیں ہیں, ضلالتیں ہیں, یعنی غصہ, کینہ, بغض, حسد, غرور, تکبر, عجب, اپنے علم پر اترانا. شیطان بھی اپنے علم پر اترایا تھا نا. اس نے کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ, آپ نے مجھے, میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, اور میں اس کو سجدہ کیوں کروں. آپ کے اندر بھی وہی چیز ہے نا. اب آگے چل کر آپ کی میں اور بونگی ابھی بتاتا ہوں. اچھا, اور یہ جو تزکیہ ہے وہ بدن کو جو ہے نا, بدن کو نجاست سے پاک کرے. والاخباث والاعمال القبیحہ, اور جو برے اعمال ہیں ان سے پاک کرے. اس کا نام تزکیہ. جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. آج صوفیاء اعظام اپنے اپنے کٹیاؤں میں چلے گئے ہیں, ادھر جا کر وہ بیٹھ گئے ہیں. ان کے پاس لوگوں کی جو بھی تعداد آ رہی ہے وہ آپ سے 1000 گنا بہتر ہے. کیوں کہ وہ کسی کو جھوٹ نہیں بول رہے. آپ کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کسی کی نماز قضا نہیں کروا رہے. آپ سب کی نمازیں قضا کروا رہے ہیں اپنے یہ 2 ٹکے کے لیکچر کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب پھر کیا جی, پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ یعلمہم الکتاب, جب تزکیہ ہو جاتا ہے پھر وہ کتاب سکھاتی ہیں. کتاب سکھاتے ہیں. کیوں کہ دانائی کی بنیاد تقویٰ ہے. جب تک آپ کا تزکیہ نہ ہو, جب تک یہ برائیاں نہ نکلیں, اچھائی جگہ نہیں پکڑ سکتی. جب ایک آدمی اپنے آپ کو مارتا ہے, عاجز کرتا ہے, اپنے اندر سے رذالتوں کو نکالتا ہے, تو اس کا جو من ہے, اس کا جو قلب ہے وہ پاک ہوتا ہے. اور قلب جو ہے, یہاں پر علم, یہاں پر تقویٰ آتا ہے. دماغ علم کی جگہ نہیں ہے, دماغ اسٹور ہے. It's a memory store. It's a tool that restores and that keep a memory intact. Whenever we want, it produce it or reproduce it. پھر آگے چلتے ہیں جی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمت وہ چیز ہے کہ جو بغیر کسی کتاب کے اور بغیر کسی بیان کے سکھائی جاتی ہے. کیوں کہ حکمت یہ انعکاس کے ذریعے سے, بیٹھنے سے, ایک دوسرے کے ساتھ صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور اس بیٹھنے سے وہ فیض حاصل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لہٰذا وہ یہ چیز سیکھ لیتے تھے. اب وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے بالکل کھلی گمراہی میں تھے وہ. اچھا, اب آپ نے آگے چل کر کیا فرمایا؟ آگے چل کر آپ فرماتی ہیں اپنی کٹیا میں جا کے بیٹھو نا. مائکروفون پر تو وہ آتی ہے جو نظام کی بات کرتے ہیں. کون سے نظام کی بات؟ نظام کی تو بنیاد ہی اس آیت کے اوپر ہے. آیت نمبر 164 164 آل عمران کی, اور آیت نمبر 151 سورۃ البقرہ کی, جو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں. کما ارسلنا فیکم, جیسا کہ ہم نے, یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے, کما ارسلنا فیکم, جیسے ہم نے تم میں اپنا رسول بھیجا, منکم, تم میں سے, یتلو علیکم آیاتنا, جو تم پر ہماری
آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، پھر یزکیکم کا لفظ آیا، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا؟ وہی تزکیہ، یعنی عجب نہیں کرنا، اپنے علم پر مغرور نہیں ہونا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور جو چیزیں ہیں لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کو ورغلانا نہیں، لوگوں کی باتیں جو ہیں نا اس طریقے پر سننی ہیں، لوگوں کی باتیں اس طریقے پر سننی ہیں اور اس طریقے پر اس پر عمل کرنا ہے کہ بیچ میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ آپ یوتھ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یوتھ کو دھوکہ آپ کس طرح دے رہے ہیں۔ اچھا نا، اب آئیں آگے جی، اس جگہ پر آئیں آپ تزکیہ جب ہو جاتا ہے، تزکیہ کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ سکھائی کا نمبر ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کا علم دیتی ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتی ہیں۔ حکمت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حکمت کیا چیز ہے۔ حکمت وہ چیز ہے، وہ علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور ان کو حکمت کا اور کتاب کا علم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اور آگے پھر کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیز تمہیں سکھاتے ہیں جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا۔ تو دو جگہ پر یعلمکم لے کر آئے فعل۔ اس فعل کا مطلب یہ ہے جو دو جگہوں پر آیا کہ یہاں پر جو پہلے کتاب کا علم اور جو حکمت کا علم ہے یہ اس سے جدا علم ہے۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حصولی، ایک حضوری۔ جس طرح مجھے اپنی ذات کا علم حضوری علم ہے، یہ کبھی زائل نہیں ہوگا، میں کبھی بھی اپنی ذات کو نہیں بھلا سکتا، الا ماشاء اللہ کہ میں پاگل ہو جاؤں، خدا مجھے محفوظ رکھے اس چیز سے۔ تو انسان کو جو تو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اپنی ذات کا احساس نہیں بھولتا، اس کو رہتا ہے احساس، اس کو احساس رہتا ہے کہ میں کچھ تھا، آج میں کچھ اور ہوں۔ آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے نا، آپ کی سائنس وہاں تک ابھی نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک؟ تو لہٰذا وہ جو حضوری علم ہے وہ نہیں جاتا، اور ایک قسمی علم ہے جو آپ نے جا کر کینیڈا سے پڑھا اور سائیکالوجی پڑھ کر آگے، آپ کی میں آگے چل کر سائیکالوجی کے بعد پول کھولتا ہوں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اب یہ وہ علم ہے جس کو باطنی علم کہا جاتا ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اور علم لدنی الفاظ کا محتاج نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب پر القاء فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے واسطے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں موجود تھے۔ اس کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے کہا کہ 4 صحابہ کی خلفائے راشدین کا اتباع کرو، پھر قرآن سکھانے کے لیے آپ نے 4 صحابہ کی بات فرمائی، اور اس طریقے سے جو ہے نا، مطلب ہے 4 خلفاء تو سب کو پتہ ہے، 4 صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت سالم مولا عمر، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 سے قرآن سیکھو۔ کیوں؟ جو ان اعکاس کے ذریعے سے جو علم منتقل ہوا تھا، علم لدنی، ان صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو، ایسی تو نہیں کہا نا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ علم کا دروازہ ہیں۔ اچھا آگے آئے، پھر آگے جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حنظلہ اور وہ آیا ابو بکر صدیق صاحب، اور آ کر نبی علیہ السلام کے مختصر سنا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب آپ کے پاس بیٹھتی ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھتے ہیں، کاروبار وغیرہ میں، مجھے تو ہم سے وہ سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کنڈیشن میں رہو، اس کیفیت میں رہو، ہر وقت اسٹیٹ آف اسپرچویلٹی وہ پریویل کرے آپ کے اندر پرماننٹلی، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، فرشتے اتریں اور تم سے ہاتھ ملائیں، تمہارے بستروں پر تمہیں سلام کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تو یہ بات نبی علیہ السلام نے کی، تو ان کو یہ جو ان کے اندر احساس تھا، کتنا باریک، کتنا مائنیوٹ، the sense of what we say a sense of vigilance، ہر وقت ان کے اندر ایک چیز تھی اس چیز کی کہ ان کا یہ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، نبی علیہ السلام نے تسلی دی کہ اس طرح ہوتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ تزکیہ ہے جو اتنی جو مائنیوٹ چیز ہے، جو اتنی سٹلٹی اس میں پائی جاتی ہے، اس کو بھی ٹچ کرتی ہے، اس کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ دس از وٹ از کالڈ تزکیہ۔ اچھا اب آگے جو ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں، یہ بخاری شریف متفق علیہ حدیث ہے، میں نے نبی علیہ السلام سے 2 قسم کے برتن علوم کے لیے ہیں، ایک وہ جو تم میں بتاتا ہوں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی جو حدیث ہے، اور ایک وہ ہے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میرا حلق کاٹ دو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ علم لدنی ہے، وہ علم ہے
کہ جس کے بارے میں عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ تزکیے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قلب کی جو قوتیں ہیں، جو سمجھنے اور سمجھانے کی قوتیں ہیں، آپ کے مائنڈ کے اندر جو شعور، کانشسنس، سب کانشسنس اور جو چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق اس سمجھنے سے اور سمجھانے سے ہے، ان کو اس حد تک پاکیزہ کر دیا جائے، ان کو اس حد تک پاک کر کے تزکیے کے ذریعے اتنا لطیف کر دیا جائے، اتنا لطیف کر دیا جائے کہ وہ باریک سے باریک بات کو اخذ کر لیں، کیونکہ وہ پڑھائے نہیں جاتے، وہ ڈائریکٹ قلب پر القاء کیے جاتے ہیں آپ کے پیر و مرشد کے ذریعے سے، جو نبی علیہ السلام کے دور سے آج تک آ رہا ہے. جس طریقے سے کہ روایت آ رہی ہے، سبق کی، تحریر کی روایت آ رہی ہے، حدیث کی، قرآن روایت ہم تک پہنچا ہے، درایت نے اس کی حفاظت کی ہے. اس طریقے سے جو نبی علیہ السلام کا باطنی علم ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح حدیث شریف آتی ہے کہ قرآن جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس کی ایک حد ہے اور اس کی جو ہے نا، یہ پوری مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. اچھا، اب کیا کرتے ہیں جی، پھر جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو علم یہاں پر آ کر اس کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے یہ دل. لیکن جن لوگوں کا تزکیہ اس لیول کا نہیں ہے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے. جب اب ان کے سامنے منصور نے انا الحق کہا، جنید بغدادی، شاہ شجاع کرمانی، سب کچھ خاموش رہے، بالکل خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ ان کو کہتے تھے یہ باتیں مت کرو، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. آخر کدھر گئے انا الحق کا نعرہ لگانے والے منصور حلاج؟ پھانسی چڑھا دیا گیا نا ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علوم ظاہر نہیں کرنے تھے. جو بھی اللہ کے رازوں سے پردہ اٹھائے گا مارا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان قلوب کے اندر، ان نفوس کے اندر یہ علم ڈالتی ہیں جو پاک ہوں، پاکیزہ ہوں، جن کا تزکیہ ہو چکا ہو، تاکہ وہ ان علوم کو سمجھ سکیں. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ جو دائرہ جس کے حلق کاٹنا تھا وہ یہ چیز ہے. اور جو حدیث میں لکھا ہوا ہے نا، وہ کہ فلانے آ جائیں گے اور وہ حکومت کریں گے، وہ گلا کاٹ دیں گے، اگر وہ بتا دیتے کہ یہ علم کی بات نہیں ہے، یہ علم کی بات نہیں ہے. دوسری بات، آپ نے آگے چل کر اور کیا فرمایا جی؟ آپ نے آگے چل کر ایک بہت زبردست بونگی ماری ہے کہ کٹیا کھول لیں وہ سارے پیر بن جائیں. آپ نے ادھر کہا اس کے لیے، یعنی یہ پیروں میروں کو چھوڑ کے گمراہی کی طرف لے جانے، یعنی وہابیت کی طرف لے جانے کا اور رافضیت کی طرف لے جانے کا، قادیانیت کی طرف لے جانے کا جو طریقہ ہے، سپیریئر سائیکالوجی پر آنا بہت ضروری ہے. آپ نے سپیریئر سائیکالوجی کی ڈیفینیشن نہیں کی. سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے جو کسی کی نہیں سنتی؟ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی سنتی ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ، پروفیسر عمران خان نواز شریف، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں ماں باپ سے دور کرنے کی کوشش کی، ہمارے بچوں کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. آپ منہ کی کھائیں گے. جس طرح امام احمد بن حنبل کو قرآن کو مخلوق کہنے پر مارا پیٹا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل قرآن کو مخلوق نہ کہا. کتنے آج وہ عباسی خلیفہ جو ان کو مارا کرتے تھے گئے جہنم واصل ہوئے. اور کہاں پر ہے امام احمد بن حنبل؟ وہ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنا آرام سے آرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر وہ جگہ دی ہے. بات یہ ہے، مومن کا خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے. اچھا، اب آگے ہیں. پھر آگے آپ کہتی ہیں کسی کی نہیں سننی، کیونکہ کیا آپ اللہ کے اس اسٹینسل پر پورا اتر رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ساحل الدین صاحب، کیا اللہ کے اسٹینسل پر آپ پورا اتر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے. آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اسلام کی تعلیم وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تم نے سننی نہیں ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ جا کر اپنے باپ کے منہ پر ایک تھپڑ ماریں اور اس کو بے عزت کریں، اپنی ماں کو جا کر جو ہے تو بے عزت کریں، مت سنیں ان کی، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ کی تربیت کون کر رہا ہے اور کس نے آپ کی تربیت کی ہے. یاد رکھیں، آپ کے جو آقا ہیں نا، آپ کے جو خدا ہیں، یہودی، نصارہ، قادیانی، روافظ، آپ کے پاس علم نہیں ہے. لیکن میں بھی آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ہم بات کیوں مانیں؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کوئی کسی کی نہ سنیں، سپیریئر سائیکالوجی، تو سپیریئر سائیکالوجی کے تحت تو آپ بھی نہیں آتے نا. اور میں نے جب بھی آپ نے سپیریئر سائیکالوجی کی بات کی تھی، میں نے پوری ریسرچ کی ہے. 18 کے قریب مجھے برانچز ملی ہیں سائیکالوجی کی، لیکن اس میں سپیریئر سائیکالوجی کوئی چیز نہیں ہے. سپیریئر سائیکالوجی کی طرف آنا ہے. اور بھائی مومن ہے ہی سپیریئر سائیکالوجی والا. ایک انسان ہے، انسان سے برتر کون ہے؟ مومن. انسان سے برتر مومن ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا،
اور انسان سے بہتر ہے مومن بننا، اور مومن سے بہتر ہے عارف ولی اللہ بننا. کیوں کہ ہر جو قدم ہے نا انسانیت سے مومن کی طرف آنے کا، اس کے اندر زیادہ باریکی ہے. پھر جب مومن سے عارف بنتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس میں اور زیادہ باریکی ہے. اس میں علم کشادہ ہوتے ہیں، اس میں علم اپنی ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کی سنی اور یہ نہیں کرنا اور سپیریئر سائیکالوجی اور یہ عجب، تکبر، اپنی علم پر اطلانا، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کیا کہا؟ ابھی تو میں نے بہت کم اس پر وہ کیا ابھی. اور پھر ہمارا جو ہے علامہ اقبال صاحب فرماتی ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور سپیریئر سائیکالوجی آپ جو باہر سے پڑھ کر آئے نا، سپیریئر سائیکالوجی تو کوئی برانچ ہی نہیں ہے نا پہلے. دوسری بات یہ کہ سائیکالوجی جو آپ پڑھ کر آئے ہیں نا، اس سے واہیات چیز میں نے نہیں دیکھی. فرائڈ کہتا ہے جب بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ 10 دن کا، 2 ماہ کا، 40 دن کا بچہ، تو وہ اپنی سیکسول، وہ سکلنگ جو ہے نا اس کے تھرو وہ اپنی سیکسول ڈرائیو پوری کر رہا ہوتا ہے. لعنت فرائڈ پر اور فرائڈ کی سائیکالوجی پڑھنے والوں پر. یہ تمہارا علم ہے سائیکالوجی کا، یہ فرائڈ نے تمہیں بتایا. تبھی تو وہ لوگ جو ہے تو باپ بیٹی کے ساتھ سیکسول انٹر کو انسسٹ اس میں شامل ہے، چچا بھتیجی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ماموں بھانجی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بس بھائی جو ہے وہ اپنی بھابھی کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر. اور جو ہے نا تو ہائیڈ پارک میں جو باتھ رومز ہیں وہاں پر 13-14 سال کی جتنی لڑکی ہیں وہ جو ہے نا تو جب وہ نکلتی ہیں تو پیچھے ایک عجیب انداز ہوتا ہے. یہ جا کر آپ ذرا دیکھیں. آج آپ نے یہ بات کی، میں اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ اللہ کے اسٹینسل پر پورے اترتے ہیں؟ آپ کو تو پہلے لباس ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے تو لباس ہی کافروں کا پہنا ہوا ہے. اور نبی علیہ السلام مبارک فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے. آپ کے پاس تو گفتگو کا طریقہ نہیں ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھو، یاد رکھیں میری بات. یہ پہلا پروگرام تھا، کل میں دوسرے آپ کا جو یہ کلپ ہے نا اس کا دوسرا حصہ لے کر آ رہا ہوں. میں وہ بتاؤں گا لوگوں کو کہ آپ ہو کیا چیز. آپ کو سائیکالوجی مبارک ہو جس میں 10 دن کا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے تو سیکسول ڈرائیو کو سیٹسفائڈ کر رہا ہوتا ہے. enjoy your psychology and your mission. But we Ahl Sunnat wal Jamaat not gonna let you to violate the tafsir and the explanation of Quran and Hadith. Mind it. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ دین کی صاف ستھری باتیں اور سچی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.